ایک خاندان وہ جس کی ذمہ داری ہے ہر حال میں اسلام کو بچائے گا، اس خاندان کا نام ہے بنی ہاشم۔ ایک خاندان وہ جس کی شیطان نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش کرتا رہے۔ کیا کہا تاریخ نے؟ مجھے اجازت ہے کھڑا ہو۔ تاریخ کہتی ہے کہ دونوں ایک ہیں، جناب امیر المومنین اور معاویہ کزن ہیں، آپس میں بھائی ہیں۔ ابو سفیان اور رسول بھائی ہیں۔ توجہ ہے بابا جی؟ چونکہ دادا تو اوپر ایک ہے نا، عبد مناف پر دادا تو ایک ہے۔ علی اور معاویہ کزن ہیں، دادا تو ایک ہے۔ حسین اور یزید کزن ہیں، بھائی ہیں۔ عبد مناف دادا تو ایک ہے۔ چال بازی ہے تاریخ کی۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، ایک نہیں ہے۔ حسین شجرہ طیبہ ہے، یزید شجرہ ملونہ ہے۔ علی شجرہ طیبہ ہے، معاویہ شجرہ خبیثہ ہے۔ میرا پاکیزہ رسول شجرہ طیبہ ہے، ابو سفیان شجرہ ملونہ ہے۔ شجرہ ملونہ اور شجرہ خبیثہ ایک نہیں ہو سکتے۔ تو پھر ابھی جو یہ تاریخ بیان کی گئی ہے کہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے، جناب ہاشم اور عبد شمس۔ ہاشم کے ہاں عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب عبداللہ پیغمبر اسلام، مولائے کائنات امام حسن امام حسین۔ عبد شمس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا امیہ۔ امیہ کی یہ ساری نسل ہے جو یزید تک آ گئی۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کزن نہیں ہے، بھائی نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کے واسطے ذرا میری بات کو سمجھنا، ذرا میری بات کو سمجھنا میرے محترم سے۔ اب سنیے، منہ سے سبحان اللہ نہیں نکلتی آپ کے، نہ کہیں، آپ نہ تھکیں، منہ ٹھیک کر کے بیٹھ جائیں۔ جو چہرے پہ غصے ہیں وہ ٹھیک کر کے بیٹھ جائیں آپ، بس منہ سے بولے نہیں، خالی منہ ٹھیک کر کے بیٹھ جائیں آپ۔ فریم میں منہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ توجہ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ایک نہیں ہے، لیکن تاریخ، آئیے اب ذرا تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں کہ کہاں کہاں دھوکے دے رہی۔ کیا کہا تاریخ نے؟ جناب ہاشم اور عبد شمس جڑواں پیدا ہوئے، دونوں کی کمریں جڑی ہوئی تھی، یا جناب ہاشم کے پیر کا انگوٹھا عبد شمس کے پیشانی پر تھا۔ ابھی تاریخ پہلے یہ تو طے کرے کہ دونوں میں جڑا ہوا کیا تھا۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا میرے محترم سامنے، پہلے تاریخ یہ تو بتائے۔ تاریخ کو ابھی یہی الجھن ہے کہ کیا کمر جڑی ہوئی تھی یا پیشانی پر انگوٹھا، بہرحال کاٹا گیا۔ پھر عبد شمس کے ہاں امیہ پیدا ہوا۔ میرے دوستو، یہیں پر تاریخ نے دھوکہ دیا ہے۔ عبد شمس بے شک بھائی ہیں جناب ہاشم کے، لیکن عبد شمس کے ہاں بیٹا نہیں۔ عبد شمس بیچارے کے ہاں تو کوئی بیٹی ہی پیدا نہیں ہوئی، وہ ناولد تھے، بے اولاد تھے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ بابا جی توجہ ہے؟ ان کے ہاں بیٹا چھوڑے، ان بیچاروں کا تو کوئی بیٹی پیدا نہیں ہو، بے اولاد تھے عبد شمس۔ پھر یہ امیہ ان کا بیٹا کیسے بن گیا؟ یہ کیسے بیٹا بن گیا ان کا؟ بھائی جان غور ہے؟ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ یہ کیسے بیٹا بن گیا؟ سنیں گے میرے محترم سامعین؟ نوجوان دوست اب چادر ہٹا دے بیٹا، زیادہ سردی ہے تو یہ میری والی بھی لے لے چادر، ٹھیک ہے؟ یہ کوٹ بھی لے لے میرا بچہ، لیکن تھوڑا ٹھیک ہو کے بیٹھ جا رفیق، سچ مچ مانگ بھی نہ لئیو، سردی بڑی ہے کہ میں باہر کوٹ اتار کے چلا جاؤں۔ عبد شمس کا امیہ بیٹا کیسے بن گیا؟ نوجوان دوست میرے بچوں، یہ کہانی یاد رکھنا، اسلام کی کہانی اس گھرانے۔ حضور علی، ایک میلہ لگتا تھا عرب میں، بہت عظیم میلہ، اس میلے کا نام تھا عکاظ کا میلہ، عین کاف الف زواد، عکاظ کا بہت عظیم میلہ تھا، اتنا بڑا میلہ، وہ پرانی تاریخ ہے اس میلے کی، پرانی۔
یوں سمجھے کہ تمام عجائبات جمع ہوتے. ریشم سے کھدر تک خرید لیجئے مل جاتا تھا, سونے سے لوہے تک, پیتل تک, تانبے تک, اونٹ سے بکری کے بچے تک, ہر چیز بیچی خریدی جا سکتی. اتنا بڑا عظیم میلہ تھا. تھک تو نہیں رہے محترم سامعین؟ بہت اس میلے. اب وہ میلہ اپنی اصل شکل کھو گیا, بلکہ اب ختم ہی ہو گیا. عرب میں وہ میلہ نہیں ہے اس صورت میں نہیں. جیسے کہ اسی کی ٹکر پر ایک اور قدیم عظیم میلہ لگتا ہے, وہ ہندوستان میں لگتا ہے, کمبھ کا میلہ. مگر یہ جو ہندوستان کا میلہ ہے اس نے اپنی اصلیت کو برقرار رکھا ہوا ہے. جی اب تک وہاں عجائبات دنیا کے جمع ہو جاتے ہیں. ہندوستان کے میلے کی ابھی اصلیت برقرار ہے, مگر عکاظ کا میلہ اپنی اصلیت کو برقرار نہیں رکھ سکتا. جو اس کی بہت بڑا میلہ تھا, ثقافتی میلہ, تجارتی میلہ. ایک دن کیا ہوا, اس میلے میں جو ارباب ادب بیٹھے ہیں وہ دعا دے دیں گے. شاہ صاحب یہ ذرا دیکھ, یہ رستے دیکھ. اس میلے میں ایک شاعر چلا گیا عرب. اس شاعر نے جا کر کیا کیا کہ وہاں اپنا کلام پڑھا. جب کلام پڑھا کسی قہوہ خانے میں بیٹھ کر, تو 20-25 آدمیوں نے اس کو بڑی داد دی. میلہ جو تھا, جب داد ملی, شاعروں کو داد چاہیے ہوتی ہے, خوش ہو گئے. وہ آئندہ سال پھر پہنچ گیا, لوگ زیادہ جمع ہو. جب دیگر شاعروں کو پتا چلا تو 10-20 شاعر جمع ہو گئے وہاں پہ. بڑھتے 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 شاعروں کا اجتماع ہونے لگا. میلے کی کمیٹی والوں نے دیکھا کہ ادھر بڑا مجمع آ رہا ہے, انہوں نے شاعروں کے لیے علیحدہ سے تمبو لگا دیے, ان کا انتظام کر دیا. توجہ ہے حضور؟ لیجئے صاحب, ایک نا ادبی ماحول پیدا ہو گیا. سارے عرب کے بڑے بڑے دانشور, یہ اسلام سے پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں, دانشور شاعر جمع ہوتے, اپنے اپنے کلام قصیدے پڑھتے تھے وہاں پر. بڑا ادبی ماحول قائم. قبلہ اتنا بڑا مجمع ہو گیا کہ اب اس میلے کی تجارتی اور ثقافتی حیثیت سے بڑھ کر ادبی حیثیت ہو گئی. اس میلے اتنے بڑے بڑے دانشور جمع ہوتے تھے کہ دنیا میں وہ اپنے برابر کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے. انہوں نے وہاں 7 قصیدے لکھے, 7 قصیدے کہے, اور 7 قصیدے کہہ کر مکے میں لے آئے, خانہ کعبہ پر لٹکا دیے, اور چیلنج کر دیا, دنیا میں کوئی ہے ہماری ٹکر کا دانشور, ان 7 قصیدوں کے مقابلے میں کلام کہہ کر دکھائے. خانہ کعبہ پر لٹکا دیے. ان 7 قصیدوں کا نام پڑ گیا سبع معلقات, 7 لٹکے ہوئے. دنیا میں کوئی دانشور ہے, کوئی عالم ہے, کوئی ادیب ہے, ان 7 قصیدوں کا مقابلہ کر کے دکھائے. لٹکے رہے. آفتاب اسلام طلوع ہو گیا, قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا. اللہ آپ کی زندگی میں دراز. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ بس اتنا ہی ہوتا ہے, تھوڑا سا ہوں ہاں کر لیں گے تو دل لگ جائے گا باتیں آپ کے درمیان میں. توجہ ہے سرکار؟ زبان تو سمجھ رہے ہیں میری؟ کوئی ہے جو ان 7 قصیدوں کا مقابلہ کرے جو خانہ کعبہ پر ہم نے لٹکا دیے؟ آفتاب اسلام طلوع ہوا, قرآن کا چھوٹا سا سورہ آ گیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. حبیب, یہ چھوٹا سا سورہ قرآن کا 3 آیتوں کا لے جا کر وہ 7 سبع معلقات کے مقابلے میں لٹکا دو. پیغمبر نے جا کر ان کے مقابلے میں آویزاں کر دیا. جب صبح سارے عرب کے عالم, ادیب, شاعر, خطیب, دانشور جمع ہوئے, اپنے قصیدے کے مقابلے میں انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر, یہ پڑھتے ہی انہوں نے جلدی جلدی اپنے 7 قصیدے اتارے, منہ چھپا کے نکل گئے یہ کہتے ہوئے ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. زندگیاں